الحمدللہ حسن بڑائی صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم صدق الله العظيم درود پاک دل میں پڑھنے محترم زاہد حسین چیپا صاحب فاؤنڈر 360 اسلام اپلیکیشن، جناب برہان احمد صاحب سینئر آفیسر مینجمنٹ، رکین مجلس عاملہ، معزز حاضرین کرام السلام علیکم۔ میں زاہد حسین چیپا صاحب اور ان کی ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسلام 360 اپلیکیشن کے متعلق گجران چیمبر آف کامرس کے اراکین کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے اہم سیمینار کا انعقاد کیا۔ موجودہ دور میں آپ اسلامک اپلیکیشن کے ذریعے جس طرح قرآن و حدیث کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا رہے ہیں وہ شاندار کاوش ہے۔ ہم پوری بزنس کمیونٹی اور پورا شہر، ہمارا پورا ضلع دل کی تھا گرائیوں سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ اس ایپ کے ذریعے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر مسلمان کو اپنی اپنی سطح پر دین اسلام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خود بھی اس ایپ کو یوز کرتا ہوں، میرے موبائل میں بھی ہے، اور چونکار کا یہ معلوماتی سیشن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ اس سیشن کو آگے بڑھائیں تاکہ حاضرین جس مقصد کے لیے آج یہاں اکٹھے ہوئے اس مقصد کو نہ پر پورا کر سکیں بلکہ اسلام 360 ایپ کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں کہ کس طرح اس ایپ کے استعمال کر کے قرآن احادیث کے متعلق جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ سب کی عمل کا بہت شکریہ۔ اب میں ظاہر صاحب پلیز کنٹینیو سر۔ تھینک یو۔ محمد صلی اللہ رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میرا نام زاہد حسین چھیپا ہے، میں کراچی میں اپنی ایک آئی ٹی کمپنی رن کرتا ہوں اور آئی ٹی انڈسٹری میں 1998 سے میں کام کر رہا ہوں اور پیور پروگرامر ہوں، پروگرامنگ کرتا ہوں۔ 18 سال کا تھا اس وقت سے پروگرامنگ اسٹارٹ کی اور آج تقریباً 23 سال ہو گئے مجھے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اور آج بھی پروگرامنگ کرتا ہوں۔ اور اسلام 360 بنانے کی جو مین اس کا آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی میں ایک آیت ڈھونڈنے نکلا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ آیت کا مجھے اردو ترجمہ آتا تھا، میں سوچتا تھا کہ یہ آیت کہاں موجود ہے۔ میں علماء کے پاس گیا کہ جناب یہ آیت کہاں موجود ہے، مجھے یہ اردو ترجمہ آتا ہے، بتائیے کہاں پر ہے۔ کہتے تھے پتہ نہیں کہاں۔ اگر عربی ہوتی تو پھر تو بہت حفاظ حضرات یا حافظ حضرات مجھے بتا دیتے۔ تو میں نے سوچا کہ اس طرح کا کوئی کام ہونا چاہیے کہ میں اردو میں یا انگلش میں یا مختلف زبانوں میں قرآن مجید میں یا احادیث میں کوئی موضوع تلاش کروں اور وہ آیت مجھے مل جائے یا وہ حدیث مجھے مل جائے۔ جب یہ کام میں نے شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تشنگی تو میری طرح اور بہت سارے لوگوں کے پاس بھی ہے اور وہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح موضوع تلاش کر لیں۔ تو پھر میں نے یہ کام شروع کیا۔
آج الحمدللہ کوئی تقریباً اس کے 1.25 کروڑ یوزر ہیں جو کہ دنیا کے 233 ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اسلامک ایپس کے اندر الحمدللہ اس وقت یہ سب سے بڑی اپلیکیشن ہے الحمدللہ۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام 360 میں کون کون سے فیچر کیسے کام کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں احتیاط کروں گا کہ جی کم ٹائم میں آپ کو بیان کر دوں اور پھر آپ کے سوالات کو لے لوں۔ اور پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا کہ جی انہوں نے انوائٹ کیا، اور آل دا وے ہم نے کہا کہ اپنا جو روڈ شو جو ہم پلان کر رہے ہیں وہ بعد میں کریں گے، اگر یہاں سے انویٹیشن آ گیا ہے تو پہلے ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو آل دا وے کل رات کراچی سے پہنچے اور آج رات کو واپس کراچی چلے جائیں گے، تو صرف اتنے ٹائم اسپینڈ کے لیے یہاں پر اس لیے آئے کہ جی میرے لیے آنر کی بات تھی کہ گجرانوالہ چیمبر نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور میں آج آپ کے درمیان میں یہاں موجود ہوں۔ قرآن مجید جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، بعض اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ یار میں جب کبھی بھی رات کو بستر پر جاؤں تو اس وقت سورہ ملک پڑھ لوں، لیکن اٹھ کر وضو کرنا، فلاں کرنا، یہ تھوڑی سی دقت ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے پاس ایک ہی فنگر ٹپ پہ موجود ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس، میں ایسا کرتا ہوں ذرا کوئی بڑی سورت لے لیتا ہوں، سورہ بقرہ۔ تو یہ سورہ بقرہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں کسی بھی آیت پر کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ آپشنز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، جو یہ سامنے اسکرین میں یہیں پر یہ لیزر لائٹ دکھا دیتا ہوں، یہاں والوں کے لیے اگر آ جاتی ہے میری اسکرین کو بتا دیتا ہوں، یہ پلے کا بٹن، اور یہ سامنے والوں کے لیے یہاں پر یہ پلے کا بٹن موجود ہے۔ تو جب میں پلے کرتا ہوں تو مجھ سے معلوم کرتا ہے کہ جناب اس کی عربک کو پلے کریں گے یا ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ میں نے کہا جی اس کی عربک کو پلے کر دیں گے۔ والیوم آپ کا جو ہے اس میں کمال یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک ریپیٹ کا بٹن ہے، یہ یہاں پر ایک ریپیٹ کا بٹن ہے۔ میں جیسے اس کو ریپیٹ کر دوں گا تو یہ اس آیت کو 1,00,000 مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو۔ دیکھیے میں اب غالب کا اگر ایک شعر پڑھوں کہ فرق کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ میں اگر یہ غالب کی شاعری ہم پڑھتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، لیکن کوئی جب گانے والا گاتا ہے ہمیں یاد ہو جاتی۔ یہی پرپس ہے کہ آپ کو ریپیٹ کروا کے سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں نے امام صاحب کے پیچھے یاد کی، امام صاحب پڑھتے رہتے تھے، ہر جمعے کو مجھے یاد ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اذان بھی آپ نے کبھی پڑھ کر یاد نہیں کی ہوگی بلکہ سن کر یاد کی ہے۔ میں ایک اور چیز دکھاؤں گا کہ سننے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس پہ کیا کام کیا۔ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں اس وقت جو ٹرانسلیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن، میں نے یہیں پر ہی ہمارے پاس یہ 2 بٹنز موجود ہیں، یہ 2 بٹنز موجود ہیں یہاں پر آپ کے پاس، جس میں ٹرانسلیشن اور تفسیر کا بٹن ہے۔ میں ٹرانسلیشن کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں، تمام مکاتب فکر کی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن یہاں موجود ہے۔ آپ کمپیریٹیولی سب کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا صدر صاحب؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کسی کو پڑھے بغیر کافر نہیں کہیں گے، اتحاد بین المسلمین ہوگا۔ یہ اسی پرپس کے تحت ساری ٹرانسلیشن موجود ہے۔ ایون آپ ایک اور کمال دیکھیے، یہاں پر آ کر میں نے ایک اور کام کیا کہ یہ تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے، ذرا اس کو پلے کر دیں۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا یہ انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں، خود پیسے خرچ کیے ہیں، ریکارڈنگ کروائی ہے، کام کیا ہے، ڈیٹا ٹائپ کروایا ہے، پروف ریڈنگ کی ہے، سب کچھ خود کیا ہے۔ اب تک 48 لاکھ روپے اس اپلیکیشن پر لگا چکے ہیں الحمدللہ، اور اب ہر مہینے اس پہ کوئی تقریباً 27 لاکھ روپے کا خرچہ کرتے ہیں۔ جو یہ آڈیو آپ نے فری میں سنی نا، اس کے لیے ہم امیزون کو اور گوگل کو پیسے پے کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس آڈیو فری میں چلتی ہے۔ کوئی آپشن اس میں ہم نے کسی کے لیے بند نہیں کیا۔ یعنی اگر اس میں سے میں چھوٹی سی بات آپ کو یہ بتا دوں، اگر ہم اس میں سے کمانا چاہتے تو ہمارے لیے بہت چھوٹا سا آپشن تھا کہ ہم پاکستان میں بریلوی مکتب فکر کی ٹرانسلیشن کو بند کر دیتے اور کہتے پیسے دے دو تو ہم کھول دیں گے، سعودی عرب میں اہل حدیث کی بند کر دیتے، ریسٹ آف دا ورلڈ کے اندر دیوبند کی ٹرانسلیشن کو بند کر دیتے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، آبجیکٹو اپنے اور اپنے اما ابا کی بخشش تھا۔ آج ہماری اس اپلیکیشن پر جو یہ آڈیو فائل آپ نے سنی نا، ہر مہینے جو آڈیو فائلز کی تعداد ہے جو ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے ہمارے سرور سے، وہ 40 کروڑ سے اوپر ہے۔
اسکرین ویوز کی تعداد تقریباً 82 کروڑ ہے. اگر ہم ہر اسکرین پر 1 پاکستانی روپیہ کماتے نا، ڈالر بھی نہیں، 1 پاکستانی روپیہ کماتے تو پاکستانی تقریباً 82 کروڑ روپے پر منتھ کی انکم ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے آبجیکٹیو یہ نہیں. میں آج بھی 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں، فلیٹ میں، کراچی میں فلیٹ سسٹم، آج بھی 5 مرلے کے فلیٹ میں رہتا ہوں الحمدللہ. لیکن آبجیکٹیو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی دین کا کام دے گا. یہ آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہاں پر میں نے یہ کہا کہ اسی آیت کو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ہم صبح یہ آیت شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، شیئر کا بٹن دباتے ہیں تو یہاں آپ سے 2 سوال پوچھتا ہے کہ آپ ڈیزائن بنائیں گے کہ میسج کر دوں. یہ 2 آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا ڈیزائن بنا دیں. کہتا ہے جی ڈیزائن کے اندر کون سا بیک گراؤنڈ لگائیں گے، جو بھی آپ بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں. میں ذرا اسکرین کو ایسے کر لیتا ہوں تاکہ بیک گراؤنڈ مجھے نظر آ جائے پیچھے. میں نے کہا جی یہ والا بیک گراؤنڈ لگا دیجیے. کہتا ہے جی اس کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی دیں گے. میں نے کہا جی بالکل. یہ فون سائز میں نے بڑا کر دیا. میں نے آیت نمبر کو اٹھا کے یہاں رکھا، عربی کو یہاں رکھا، اردو کو یہاں رکھا. میں نے کہا آپ کلر بھی چینج کر دیجیے. یہ میں نے کلر چینج کر دیا اور یہ بٹن پریس کیا تو واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، میسنجر جہاں بھیج رہا ہوں بھیج دیجیے. یہ اتنا آسان ہے واقعی. ایون آپ نے چاہا یہ کہ میں اسی آیت کی تفسیر دیکھنا چاہتا ہوں تو یہیں پر ہی آپ کے پاس یہ تفسیر کا بٹن ہے. میں ذرا اسکرین پہ ٹلٹ کر دیتا ہوں. یہ میں نے اسی آیت کے اوپر کلک کیا، تفسیر کے بٹن پہ کلک کیا. مولانا مودودی کی تفسیر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے کہا سنیے. یعنی کہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت اور رہنمائی، مگر اس سے میں نے کہا نہیں جناب، میں تفسیر کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں تقی عثمانی صاحب کی تفسیر. یہ تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سنیے. جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے کہا نہیں جناب، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا چاہتا ہوں، تفسیر ابن کثیر پڑھنا چاہتا ہوں، فی ظلال القرآن دیکھنا چاہتا ہوں. سر 14 تفاسیر ہیں. اگر آپ ان کو صرف کتابوں کی شکل میں اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ کر لے کے جانا چاہیں تو یہ تقریباً 65 والیومز ہیں جو آپ لے جا نہیں سکتے. خریدنے جائیں گے تو یہ تقریباً 40,000 روپے کا نسخہ ہے جو آپ کو خریدنا پڑے گا، پھر اپنے گھر میں رکھنا پڑے گا. اب آپ یہاں پہ میں نے کہا جی ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو پلے کرنی، سنیے. میں نے کہا نہیں جناب. اب میں ایک بہت کمال کی چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس سے آپ بہت خوش ہوں. وہ کام یہ ہے، میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ والا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں. میں نے کہا ایک ایک ورڈ کی ڈکشنری دکھاؤ ذرا. میں نے کلک کیا اس پہ. یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن ملے گا آپ کو، یہ رہا روٹ ورڈ کا. یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے روٹ ورڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر. میں نے اس پہ کلک کیا، سارے ورڈ الگ الگ ہو گئے. الذین یؤمنون بالغیب، میں نے کہا بالغیب اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے غیب، یہ بے. میں نے کہا اس کا ذرا معنی بتائیے گا. یہ میں نے کلک کیا تو صدر صاحب یہ پوری ٹرانسلیشن آپ کے سامنے اس وقت اس ایک ایک ورڈ کی ڈکشنری موجود ہے آپ کے پاس اس وقت. اچھا یہی نہیں، اب ایک اور کمال سنیے گا آپ. اس کے اوپر دیکھیے، سب سے اوپر آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے آیات. سب پہنچ گئے نہیں وہاں تک؟ آیات کے بٹن پہ جب میں کلک کروں گا تو دیکھیے مجھے بتائے گا بالغیب بھی اسی ورڈ سے بنا، غیبہ، الغیبی، الغیب. لاسٹ میں دیکھ لیجئے بالکل نیچے لکھا ہوا 60 الفاظ اس میں بنے. یہ سارے ورڈ اس نے دکھا دیے. اور یہی نہیں، ایک اور کمال میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اوپر سے دوسری لائن میں ذرا دیکھیے، لکھا ہوا ہے الغیب، پھر لکھا ہوا ہے 9، پھر لکھا ہوا ہے 105 اور پھر لکھا ہوا ہے 11. اس کا مطلب ہے کہ یہ الغیب کا ورڈ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 105 اس کا 11ویں نمبر کا ورڈ ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں. اب ذرا آپ کمال دیکھیے گا. یہ آیت آپ کے سامنے کھول کے لے کر آیا ہے اور آپ ذرا دیکھیے پہلی لائن کے اندر سب سے اوپر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ الغیبہ لکھا ہوا، الغیبی. یہ 11ویں نمبر کا ورڈ ہے پورے قرآن کے اندر. یہ ایک ایک ورڈ کہاں موجود ہے، کس آیت میں، کس سورت میں، کس نمبر پر ہے. ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سورت نمبر دس، آیت نمبر دس، سورت نمبر دس، آیت نمبر دس. تو اب ذرا دیکھیے اگر ہمارے ممبر سے اناؤنسمنٹ ہو کہ یہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 105 اس کا 11ویں نمبر کا ورڈ ہے، یہ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96 اس کا بعد. ہم تو گلے لگا لیں گے کیا تیاری کی امام صاحب نے. ایون میں ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں اس کے اندر آپ کے پاس، وہ میں رومن آپ کو ذرا وہاں جا کے دکھاتا ہوں. میں اپنے بیٹے سے بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. بیٹا پوچھتا بابا جان کہاں لکھا دکھاؤ. بابا جان کو پتہ ہی نہیں وہ آیت کہاں پر. دوست احباب سے ہم بحث بہت کرتے ہیں، مذہب کے معاملے میں تو بہت ہی کرتے ہیں. اس وقت ریفرنس کی ضرورت پیش آتی ہے. ریفرنس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو قاری صاحب کو فون کرتے ہیں.
قاری صاحب کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا, کہتے ہیں 10 منٹ دو, 10 منٹ ہمارا دوست نہیں رکتا. ذرا دیکھیے گا, یہ سرچ کا بٹن میں نے پریس کیا, میں نے اس, آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں لکھا ہوا اردو, کہتا ہے کون سی زبان میں تلاش کرو گے, اردو, انگلش, ہندی, تیلگو, نیپالی, مراٹھی, یہ ساری زبانوں میں آپ تلاش کر سکتے ہیں. 19 زبانوں پر ہم کام کر چکے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 104 زبانوں پر کام کریں گے انشاءاللہ. میں نے رومن اردو میں یہ جو آپ میسج کرتے ہیں نا, کہاں جا رہے ہو, کیسے ہو, کب آؤ گے, ذرا دیکھیے گا, میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا جھوٹ, اوپر دیکھ لیجیے میں نے ٹائپ کر دیا جھوٹ. جھوٹ کے متعلق یہ 42 آیات ہے قرآن مجید میں ڈھونڈ کے لے کر آ گئے بغیر انٹرنیٹ کے. میں کسی بھی آیت پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آیت میرے سامنے آ گئی, جو رومن لکھی ہوئی ہے نا, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ان کے دلوں میں روگ ہے, چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے. یہ according to Google, I am the only person in the world, alhamdulillah, who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made this type of search. یہ ورلڈ وائڈ لیول پر اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لیا ہے اور یہ رومنائز اردو میں ٹرانسلیشن نے مکمل کی ہے. اب ہم احادیث پر کام کر رہے ہیں, جس پر ہم نے صحیح مسلم کو مکمل کر لیا ہے اور اب صحیح بخاری پہ کام سٹارٹ کر رہے ہیں. ایون آپ نے چاہا کہ نہیں جناب میں ایک اور کام کرتا ہوں, اذان مجھے ابھی عمر مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے تھے, تو عمر بھائی نے بولا کہ جی میں فلاں قرآن کی اپلیکیشن پڑھتا ہوں اور اس میں اس طریقے سے قرآن مجید پڑھتا ہوں. تو یہ جو آپ قرآن مجید وہاں پڑھ رہے تھے عمر بھائی, یہ یہاں پر بھی موجود ہے, یہ جو آپ وہاں پڑھ رہے تھے نا, یہ سب کچھ آپ کو یہاں پر بھی ایک ہی جگہ پر مل جاتا ہے, جو نارملی ہم اپنے گھر میں قرآن مجید دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایون میں ایک آپ کو بہت کمال کی چیز دکھاتا ہوں, اس میں مجھے تقی عثمانی صاحب نے گلے لگا دیا تھا, کہنے لگے بھائی کب سے کام کر رہے تھے تم. اس میں آپ کو یہ اوپر آپشن لیفٹ ہینڈ سائڈ پر نظر آ رہا ہے سبجیکٹ کا, یہ سبجیکٹ کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے. سبجیکٹ پہ جب میں کلک کرتا ہوں, انگلش کے ہم نے کوئی 458 ٹاپکس تیار کیے ہیں, اردو کے اندر ہم نے ٹاپکس تیار کیے ہیں کوئی 1300 سے ابو. اب ذرا کمال دیکھیے گا, یہ الفابیٹیکلی آرڈر کے اندر میں نے ارینج کیا ہو, یہ میں نے بے پہ کلک کیا, بے پہ میں نے جیسے ہی کلک کیا یہ سارے ٹاپکس آ گئے. پہلا ٹاپک کیا ہے, پہلا ٹاپک کیا لکھا ہوا, بدن کا ڈھکنا. اب ذرا جب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ وہ آیات ڈھونڈ کے لے کر آئے گا جس میں نہ لفظ بدن ہوگا نہ ڈھکنا, لیکن کانٹیکسٹ وہی ہوگا. ذرا دیکھیے گا, میں نے کلک کیا 1 2 اور یہ 3 سیکنڈ میں ڈھونڈ لایا. پہلی آیت جو آپ کے سامنے لایا وہ لے کر آیا, اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو, اور حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. زینت تجھے آراستہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے بدن کو ڈھک لینا, وہ بدن ڈھک جاتا ہے. نیچے ذرا دیکھیے, عورتوں کے بارے میں حکم دیا گیا, اور دوسری لائن میں آپ ذرا دیکھ لیجیے, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں, یعنی اپنے بدن کو ڈھک لیجیے. کانٹیکسٹ وہی ہے. تقی عثمانی صاحب کہنے لگے بھائی تمہیں پتہ ہی ہے کتنا مشکل کام ہے. میں نے کہا تو 2007 سے کام کر رہا تھا. کہنے لگے تو بہت مشکل کام ہے, کیسے ممکن ہو گیا تمہارے. تو مشین کے ذریعے الحمدللہ, یعنی میری تو کی ایفرٹ اپنی جگہ ہوگی, لیکن جو مشین کی ایفرٹ تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی. ایون اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ایک بہت امپورٹنٹ آپشن ہے. میری اور آپ کی تجوید خراب ہو جاتی ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں. ہم قاری صاحب کو بلاتے ہیں رات کو, قاری صاحب رات میں آتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنے آؤٹ لیٹ سے آفس سے فارغ ہوتے ہیں رات میں. دن میں قاری صاحب کے پاس ٹائم ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ذرا دیکھیے کتنا آسان ہو گیا, اور ہماری وہ جنریشن جو باہر رہتی ہے اس کے لیے بھی ذرا دیکھیے گا کہ کتنی آسانی ہے. یہ میں آخر میں پہنچتا ہوں سورہ اخلاص میں. یہ میں نے آپ یہاں پر پہنچا اور میں نے اس کو کہا کہ جناب یہ جو اللہ الصمد لکھا ہوا ہے پہلے مجھے پڑھ کے سناؤ کیسے پڑھتے ہیں, سنیے ذرا.
کہتا ہے ایسے پڑھنا ہے. میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. ذرا دیکھیے گا. لم یلد ولم یولد کہہ رہا بالکل غلط پڑھا ہے. عمر بھائی تھوڑی تکلیف کریں گے آپ یہاں پہ آنے کی. اب جب میں آپ کو اشارہ کروں تو آپ اللہ کو سمجھ رہتی ہے آواز میں بولیے گا. جی بالکل ٹھیک پڑھا. گرین ہو گیا. یعنی اب کتنا آسان ہو گیا کہ آپ اپنے گھر پر بیٹھے بستر پر لیٹے ہوئے اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں الحمدللہ. ایون ہماری وہ جنریشن جو باہر رہتی ہے وہاں کے لیے قاری صاحب ہم یہیں سے ڈھونڈتے ہیں. کتنا آسان ہو گیا. ہمارے مدارس میں جو ہم سبق سنتے ہیں, ہمارے اساتذہ جو ہمارے سبق سن رہے ہوتے ہیں, کتنا آسان ہو گیا. وہ صرف اپنا رول نمبر ڈالے گا, مشین کو سنائے گا, مشین بتائے گی تمہارا غنہ کمزور ہے, تم کلکلہ ٹھیک نہیں کرتے, تم کاف ٹھیک نہیں پڑھتے, کاف کو کاف پڑھتے ہو, ساری چیزیں بتاتے ہو. ایون اب آپ ایک کمال کی چیز دیکھیے گا جس پہ آپ بہت خوش ہوں گے. احادیث کا جو ڈیٹا ہے یہ آپ کے پاس صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی, جناب اعلیٰ 78,000 سے زیادہ احادیث ہیں جو اس وقت آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں اس 400 گرام کی ڈیوائس میں بغیر انٹرنیٹ کے. میں نے صحیح بخاری پہ کلک کیا, کتاب ایمان کے بیان پہ کلک کیا, یہ حدیث آ گئی. میں نے کہا یہ حدیث کیسے پڑھی جائے گی, سنیے ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد. صرف یہ صحیح بخاری ریکارڈ کرنے کے ہم نے 3,85,000 روپے دیے تھے جو صرف یہ ریکارڈ ہے ایک پروفیشنل آرٹسٹ کے ذریعے. اب آج سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. ایون میں اب ایک کمال کرتا ہوں, کام یہ کرتا ہوں کہ میں نے کہا حدیث میں تلاش کرو, ساری حدیث کی کتابوں میں تلاش کرو, اور تلاش میں نے کیا کہنا ہے کہ تلاش تم کرنا اردو میں, اور میں یہاں پہ اردو میں اب ٹائپ کرنے جا رہا ہوں نماز, نون میم الف زیر, 1 2 3 4, اور یہ 4 سیکنڈ میں ڈھونڈ کے لے کر آگے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں کتنے ریکارڈ ہے. 8,503 احادیث ہیں جس میں نماز کا ذکر موجود ہے. یہ سب ڈھونڈ لایا بغیر انٹرنیٹ کے. ایون یہی نہیں, آپ اس پہ کسی بھی حدیث پہ کلک کر دیں, سب سے اوپر دیکھیں 2 بٹن بنے ہوئے ہیں, صحیح اور ضعیف. ایسا ہی میں صحیح کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے بتاتا ہے اس میں 7,605 احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں. ضعیف حدیث پہ کلک کرتا ہوں تو کہتا ہے 898 ضعیف روایات ہیں. یہ ساری ضعیف روایات آپ کے سامنے اس وقت یہاں موجود ہیں. آپ کسی بھی حدیث پر کلک کر دیجئے, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس میں کون سا راوی ایسا ہے جس کی بنا پر یہ حدیث ضعیف مانی جاتی ہے. یہ میں نے کلک کیا حدیث نمبر 241 پر, ریفرنس پہ کلک کیا, بتا رہا ہے اس میں فلاں فلاں راوی ہے جس کی بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں اس جگہ پر ہے, تو جامع ترمذی میں اس جگہ ہے, سنن ابو داؤد میں اس طرح ہے. تو سوچئے کتنا آسان ہوگا لیکچر دینا. مفتی نعیم صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ بھائی تم نے فتویٰ لکھنا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا کہ ہم سارے ریفرنسز ایک ساتھ لکھتے تھے. ایون پھر ہمارے پاس یہ آپ کے پاس قبلہ ڈائریکشن ہے, نیچے عبادات کا آپشن ہے. عبادات کے آپشن کے اندر آپ کے پاس یہ حج اور عمرہ ہے. حج اور عمرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. امام کعبہ کو جب میں نے دکھایا تھا, میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہوئی امام کعبہ سے. عرب کے لیے ایک پروجیکٹ کے لیے بھی ہم نے کام کیا. امام کعبہ جب میں نے یہ چیز دکھائی تو مجھ سے وہ کہنے لگے, کیونکہ نان ٹیکنیکل, مجھ سے کہنے لگے تمہیں اکیلے کیسے جانے دیا انہوں نے ریکارڈنگ کرنے. ذرا آپ کمال دیکھیے گا, اور جو میڈیا کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کتنا مہنگا کام ہے جو میں اب دکھانے جا رہا ہوں. سارا 3D ہے, ذرا سنیے گا, یہ سارا 3D ہے. ہم مینا سے سفر کرتے کرتے اب یہ جمرہ عقبہ تک پہنچ چکے ہیں. آپ کو یہ جمرہ عقبہ نظر آ رہا ہے. اب ہم میں آپ کو ڈائریکٹ اب کنکریاں مارنے کے لے جاتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صدر صاحب یہ ٹوٹل 27 منٹ کا حج ہے, 16 منٹ کا عمرہ ہے. صرف 16 منٹ کی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے, پورا عمرہ ریڈی. مجھے بھی ایسے بہت لوگ ملے, آپ کو بھی ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہوں گے کہ جب طواف کر رہے ہوتے تھے تو کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے, بھائی اب کیا پڑھنا ہے, ہم اس کو بتاتے تھے بھائی یہ پڑھنا. کتنا آسان ہوگا کہ وہ صرف 16 منٹ کی ویڈیو ہم نے دکھانی ہے. 27 منٹ کا حج ہے. حج کے دوران کے حج کے مناسب تو لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتے.
یہ ساری چیزیں آپ صرف یہ ویڈیو دیکھ کر جائیے، جہاز میں بیٹھنے سے لے کر جہاز سے واپس اترنے تک ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں، صرف ویڈیو دیکھنی ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ایون یہ یہاں پر ہم نے بچوں کے لیے 2 گیمز تیار کیے ہیں، کال 360 اور حافظ 360۔ کھیل ہی کھیل میں بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں ہم، میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دوسری چیز ہے، یہ نماز کے اوقات ہیں، پریئر ٹائم 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات ہیں، 27 لاکھ شہروں۔ اس وقت آپ کے گجرا والا کیا حال ہے؟ قاعدہ اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، یہ پورا قاعدہ ہے جو آپ پڑھنا چاہیں، یاد کرنا چاہیں۔ سبق نمبر 6 زیر کا بیان۔ اس کے بعد آپ کے پاس قاعدے کے علاوہ اس کے اندر قبلہ ڈائریکشن ہے، یہ قبلہ ڈائریکشن آ گئی۔ آپ اس اسکرین کو فالو مت کیجیے گا، میری اسکرین کو دیکھیں گا کیونکہ وہ اسکرین فکس ہوئی ہوئی ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا قبلہ اس طرف۔ اس کے علاوہ تسبیح ہے آپ کے پاس۔ اب میں آپ کو ایک بہت کمال کی چیز دکھانے جا رہا ہوں اور بس میرے اختتامی کلمات ہیں، وہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت آئی ٹی انڈسٹری کی سب سے پیک کی کمال کی چیز ہے، سب سے کمال کی چیز۔ یہ میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں، سنواؤں گا۔ جب آپ یہ اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کہیں خیال آتا ہوگا کہ آپ کا ڈرائیور تو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ہمارے بزرگ تو استعمال نہیں کر سکتے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جناب اعلیٰ بول تو سکتے ہیں، بول تو سکتے ہیں۔ میں اپنی ماسی کو کہوں بھائی کل اگر نہ آؤ تو میسج کر دینا، وہ اگلا جملہ کیا کہے گی؟ بھائی اگر میسج کرنا آتا ہوتا تو آپ کو نوکری پہ نہ رکھ لیتی، یہ تو نہیں آتا۔ تو آپ ذرا دیکھیے گا، بول تو سکتی ہے نا، واٹس ایپ پہ وہ کیا کرتی ہے؟ میسج کرتی ہے، آپ کے تھوڑے بول، مجھے اتنی آتی پنجابی سے آتا ہوگی، تو آپ کے پاس کیا ہوگا ذرا سنیے گا۔ اور بھائی آپ کے لیے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں آرٹیفیشل رزلٹ دیکھیے گا، صرف سنیے گا اس کے لیے، وہ اسکرین آ دیکھیں، سنیے گا بھائی۔ دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ۔ سر یہ آ گئی ہے اسکرین پر، اور یہ یہاں پر صرف میں نے ایک بٹن دبانا ہے اور صدر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، حدیث میں تلاش کر دیں گے۔ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی۔ آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ۔ کتنی حدیث آئی؟ 46 احادیث میرے بولنے پر ڈھونڈ کے لے کر آ گیا ہوں۔ کتنا آسان ہوتا ہے، میں اگر اس کو گاڑی میں صرف رکھ دوں اور کہوں اگلی نماز کا وقت کیا ہے، یہ اگلی نماز کے وقت اوقات آ رہے ہیں آپ سب میری اسکرین پر، میں اس کو کہوں اسلام 360 سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیجیے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر کے ساتھ، چلانا شروع کریں، میں کہوں رک جاؤ، ایسا کرو اس کو بند کرو، سورہ رحمان کو سٹارٹ کر دو، کتنا آسان ہوگا، میرے بولنے پر یہ کام کرے گا۔ آج جو میرے لیے یہ آنر کی بات کہ میں آج پاکستان کی ون آف دا بگیسٹ چیمبر کے اندر میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں۔ زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا اور میں کیلے بیچتے بیچتے آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرے لیے آنر کی بات ہے۔ میں، میری امی، میرا بھائی جس اسکول میں شام کو صفائی کیا کرتے تھے، صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ یہ کراچی کا آئی بی ہے جس کے سامنے سے جاتے ہوئے میں رونے لگ جاتا تھا کہ میں آئی بی میں پڑھ نہیں سکتا، آج میں آئی بی میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ میں اس سیٹ پر بیٹھنا چاہتا تھا، اللہ نے مجھے مائک کے ساتھ وہاں کھڑا کیا۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو میں گزشتہ 12 سالوں سے پڑھا رہا ہوں۔ گھر میں ہمارے ٹوٹل کھانا صرف یہ تھا کہ آدھا پاؤ دہی، اس میں اپنی پانی ملا دیتی تھی اور اس میں چینی ڈال کر ہم بہن بھائی کھانا کھا لیا۔ آج 233 ممالک کے اندر الحمدللہ میری ایپلیکیشن چل رہی ہے۔
سال ہو گیا. میں کل آتے ہوئے قرآن سے بات کر رہا تھا اور میں آتے ہوئے اس کو کہا کہ یار اتنے دن ہو گئے لیکن اتنے دن کے باوجود بھی جو ہے وہ ابا کا نام آئے زبان میں تو آنکھیں بھیگ جاتی. جب مجھے وہاں سعودی پریس نے ایوارڈ دیا ریاض میں تو میں جب وہ ایوارڈ لے کر آیا تو ابا وہ ایوارڈ انڈر گریڈ والے کو، پرچون والے کو، دودھ والے کو، سب کو دکھا کر میں ابا سے کہنے لگا یار شرمندگی ہوتی ہے، آپ سب کے سامنے عجیب شرم آتی ہے تو آپ سب کو دکھا کر آتے ہیں. ابا نے جملہ کہا، کہنے لگے بیٹا تو نے سینہ اتنا چوڑا کر دیا ہے. یعنی یہ خواب ہوتا ہے کسی کا جب آپ اپلیکیشن بناتے ہیں، ڈیلی کے تقریباً کوئی 436,000 یوزرز ہمارے پاس آتے ہیں جو ہماری اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں. اگر میں صرف یہ ایزیوم کروں کہ یہ سب لوگ ایک آیت پڑھتے ہوں گے، ایک سے زیادہ پڑھتے ہوں گے، میں صرف یہ ایزیوم کروں کہ وہ ایک آیت پڑھتے ہوں گے تو کین یو بلیو اٹ کہ ایک دن میں تقریباً 68 قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے. اب تک 5 سالوں میں، کل ہم ایسے کھڑے ہوئے کیلکولیشن کر رہے تھے، اب تک 5 سالوں میں 14,38,000 قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے. اگر ایک آیت بھی صرف کاؤنٹ کی جائے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایک کیلے والے سے کیا. کتنے لوگ موجود تھے، کسی سے بھی لے سکتا تھا. یہ اللہ کا احسان ہے. سورہ حجرات کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. ان سے کہہ دو یہ تمہارا ہم پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے چنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. 3.5 ارب کی آبادی، 7.5 ارب کی آبادی ہے. اس 7.5 ارب کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا کہ یہ کام میرے ہاتھوں ہو جائے. ایک کیلے والا شخص، یہ اللہ کے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے. دعاؤں میں میرے والدین کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، ہمارا بیٹھنا سب کو قبول فرمائے. ایک بہت امپورٹنٹ دعا وہ ضرور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے. یہ نہ ہو کہ میں اتنا بڑا عمل کر کے میں نے اپنی زندگی کے 14 سال اس اپلیکیشن کو دیے، 2007 سے کام کر رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عمل لے کے پہنچوں اور اللہ تعالیٰ کہے کہ میاں زاہد ریاکاری کے لیے تم نے کام کیا تھا، مشہوری کے لیے سو تمہیں دے دی، اب تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. میں نے تو اپنی دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد ہو. قرآن کے الفاظ ہیں عاملۃ ناصبہ، ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. تسلا نارا حامیہ، آگ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. 14 سال میں کسی اور پروجیکٹ کو دیتا، یقینی طور پر 14 سال کوئی اور بڑا پروجیکٹ ہوتا. یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ایپلیکیشن جو اب یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو میں اس لیے آپ کو پہلے جواب دے دوں. اس کے اوپر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے. جناب اعلیٰ 27 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے ہر مہینے اس ایپلیکیشن کے اوپر. کیا کریں؟ یا تو چندے جمع کرتے پھریں، کچھ ایڈورٹائزمنٹ سے پیسے آتے ہیں، کچھ ان ایپ پرچیز سے پیسے آتے ہیں، کچھ دوست احباب ہمارے پیسے پورے کرتے ہیں. وہ کہ اب بھی تقریباً ہمارا کوئی 9-9.5 لاکھ روپے کا ڈیفیسٹ ہے. وہ پیسے ہم کیسے پورے کرتے ہیں؟ وہ پیسے کچھ ہمارے پاس پول کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں جس سے ہم مزید ریسرچ کرتے ہیں، مزید کام کرتے ہیں،
مزید ٹرانسلیشن پہ کام، اب اس اسکول میں سے ہم پیسے نکالتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کے خرچے کو پورے کرتے ہیں اس ٹرانسلیشن کے. تو ایڈورٹائزمنٹ اس لیے دینی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے. یہ جو آڈیو آپ سن رہے ہوتے ہیں، چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں، سرورز ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی مہنگی کاسٹ ہے، اس کو بیئر کرنا پڑتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگ، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں سرمایہ دار ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں، دین کے لیے کام بھی کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا انڈیا میں 25 کروڑ مسلمان ہیں. ان 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے سوائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے ہندی کے اندر. ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہندی کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر مل جاتی ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی ملتی ہی نہیں ہے. کیا کریں گے وہ لوگ؟ وہ پھر صرف مولوی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. آج بھی وہاں مدرسے کی زبان اردو ہے، آج بھی وہاں مدرسے کی زبان اردو ہے. مولوی صاحب کو اردو آتی ہے، وہ تو مختلف تفاسیر پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ جو بیان کرتے ہیں تو پھر لوگ اسی کو مانتے ہیں. آپ جا کے یوٹیوب پہ جا کے لکھیے گا مراد آباد، انسیڈنٹ آف مراد آباد. مراد آباد میں صرف واقعہ کیا ہوا کہ ایک دیوبندی صاحب کا کسی کا انتقال ہوا، بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھ لیا. مولوی صاحب نے کہا سب کا نکاح ٹوٹ گیا، اور سب لوگوں نے دوبارہ سے نکاح کیا. اب آپ خود سوچیں ایکسس ہوتا تو کتنا آسان ہوتا. تو اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ہم نے اس پہ کام کیا ہے. ہم ہندی پر کام کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی ہم نے تقریباً سمجھیے کہ 4 والیوم مکمل کر لیے. صحیح مسلم کی تقریباً کوئی 5000 سے اوپر احادیث ہم نے مکمل کر لی ہے. ہمارا یہ پروجیکٹ کوئی تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا ہے جو ہم نے اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ لگائی کہ صحیح ستہ کی ساری احادیث کی بک ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو 1.25 کروڑ کی آبادی، 1.25 ارب کی آبادی جو ہندو ہے وہ بھی پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکے گا، اور 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے تو وہ نیسیسری ہے. تفاسیر ہو گئی، ٹرانسلیشنز ہو گئی، یہ سب ایک سنگل پلیٹ فارم پر اویلیبل ہو. تو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو، آپ کے آنے کو، میرے کام کرنے کو آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنائے. کوئی آپ میں سے کوئی سوال پوچھے گا تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی اور اس کا جواب دینے میں مجھے زیادہ مسرت محسوس ہوگی. جی جناب. رکتے ذرا، رکتے ہیں آپ، رکتے ہیں سر ایک منٹ. بہت شکریہ زاہد صاحب. سب سے پہلے تو میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ زاہد بھائی کے والد محترم کی دعائیں مغفرت فرمائیں. اس کے بعد آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن کے والدین موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت تندرستی والی عطا فرمائے. جن کے دنیا سے چلے گئے اللہ نے بھی جنت الفردوس میں عطا فرمائے. اس سے پہلے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ چوک کے اس طرح زبردست سیشن چل رہا تھا تو اس وقت تو ہم لوگ نہیں کر رہے تھے. آپ لوگ سب مل کے کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے لیے تعلیم دیں. کچھ باتیں میں کوئی کویشچن دیکھ رہا تھا، ظاہر اور بھی دوست دیکھ رہے ہوں گے. جو میرے سوال ذہن میں آ رہے تھے وہ آپ ساتھ ساتھ ویسے ہی بتاتے جا رہے تھے. سوال تو میرے ذہن میں کوئی ایسے رہا نہیں ہے.
کچھ اور باتیں کہ 48 لاکھ روپے کا ایکسپینس آپ نے بتایا، اور جیسے یہ آپ نے ایپ بنائی آپ کے والد محترم نے کہا سینہ چوڑا ہو گیا، تو یہ صرف آپ کے والد محترم کا نہیں، آپ نے پورے مسلمان دنیا کے جنگ کا سینہ چوڑا کیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے ایپ بنائی ہے، میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا، آپ سے ملاقات ہوگی بہت پہلے، میں نے یہ ریکارڈ بھی دیکھا پھر میں نے تب سے میں استعمال بھی کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی قرآن پاک سیکھنا چاہے تو اسی وقت آپ نے وہ نکال دیا، اور یہ سارا جو ہے یہ انبلیویبل ہے، نومیریکل ہے، یہ جو آپ نے ایپ بنائی ہے یہ شاید کسی انسان کے پاس کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سارا معاملہ بن گیا، اللہ نے کروایا آپ سے، تو یہ ایک معجزہ ہے، احسان چیز نہیں ہے، تو اس پہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا میں اس کا اجر انشاءاللہ ضرور دیں گے، اور جو آپ نے 104 لینگویج کا آپ نے سوچا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، اور جو ایڈ کے متعلق لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ تو بیوقوفی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ 1 روپیہ رکھو تو اتنے بنتے ہیں، اس میں کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کا ایکسپینس پورا ہوتا رہے۔ مسجدیں ہماری زکاتوں سے، مدرسے چلتے ہیں، چندوں سے مسجدیں چلتی ہیں، ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، اللہ کے گھر کے لیے تو کم از کم یہ معاملہ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں، ان کے ارد گرد وہ اس کی کمرشل پراپرٹی بنا دیتے ہیں، تاکہ کم از کم ہر جمعے کے بعد جب تک کوئی چندہ نہ دے تو چندہ دینے والا بھی سمجھتا ہے یہ لائبلٹی ہے، اور وہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اس کے ایڈ اور بڑھانے میں ایڈ بڑھانے سے اگر اس کا ایکسپینس پورا ہوتا ہے تو اگر لوگ سوال کرتے ہیں ان لوگوں کی کون سی بات ہے، اس کا ایکسپینس ہے تو بہرحال پورا ہونا چاہیے۔ آپ کون سا اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہہ رہے ہیں، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے گئے، یہ آپ کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ جیسی بڑی شخصیت ہمارے چیمبر میں تشریف لے کے آئی، اور جب سے میں صدر بنا ہوں ان میں سے اگر کوئی بڑی شخصیت آج تک آئی ہے تو وہ آپ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پہلے جب مجھے صبح کل میرے ایس بی پی صاحب ہیں، یہ بڑے جو ہے نا لائٹر نوٹ پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے مجھے جب میسج دیا تو میں نے اتنا غور نہیں کیا، اور جب آپ کا مجھے پتہ چلا تو میرے لیے بڑا اشتیاق بڑھ گیا، اور آج جس طرح آپ نے پریزنٹیشن دی ہے یہ بہت زبردست ہے۔ میرے جتنے دوست بیٹھے ہیں کاش کہ ہمارے دوست بزنس کمیونٹی کے وہ آج آتے اور بڑھ چڑھ کر آتے تو انہیں اس کا فائدہ ہوتا۔ خیر میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں کویسچن اینڈ آنسر کا سیشن شروع کرتا ہوں۔ میرے سابق صدر ہیں میرے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں عمر اشرف مغل صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی آپ کا شکریہ بھی ادا کریں، اور جو کوئی سوال ہیں تو وہ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ پریزیڈنٹ صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ جس طرح صدر صاحب نے کہا یہ آپ کے لیے نہیں ہمارے لیے فخر کی اعزاز کی بات ہے، اور میں بڑا بلیس فیل کر رہا ہوں، سو لکی کہ میں آج یہاں پہ سیشن میں آیا ہوں۔ اور جب میں نے وہ انوائٹ دیکھا تو جیسے ہی میں نے دیکھا آپ کا یہ ایپ آ رہی ہے تو میں کنفرم کر رہا کہ میں نے لاکی سیشن پہ جانا ہے، اور صرف میں آپ کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے، اور میں نے جتنے میرے دوست ہیں ان کو سب کو میں تصویریں بھیج رہا ہوں کہ یار میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تصویریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور ماشاء اللہ آپ کی اچھی بات یہ ہے کہ میرے ایک دو دوست ایسے ہیں جو اس میں ریلیٹڈ نہیں ہیں، جو پراپر خود ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں آپ کی ایپ کے بارے میں کہ سب سے زیادہ اوتھینٹک جو ہے نا وہ آپ کی ایپ کے اوپر ساری جو میٹر ہے کانٹینٹ ہے، کیونکہ بہت زیادہ جس طرح اچھا نام ہو رہا ہے، آپ نے جیسے ٹاپک میں کہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر خدا نخواستہ قادیانی جو ایک مکتبہ ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ایپس ایسی ہیں جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور غلط انفارمیشن جسے کہتے ہیں ڈس انفارمیشن، اسلام کے آیت کا حوالہ غلط دے کے، حدیث کا غلط حوالہ دے کے تو لوگ ایسے شیئر بھی کر دیتے ہیں، تو وہی بغیر تصدیق کے کسی اللہ کے نبی کی بات کو شیئر کرنا بھی غلط بات ہے کہ جب تک تصدیق نہ ہو جائے کسی بات کی۔ تو یہ آپ کی ایپ کے اوپر اوتھینٹک بات ہے کہ جو ہم شیئر کر دیتے ہیں یہ تسلی ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ اوتھینٹک چیز ہے، ایک تو پہلی بات۔
दूसरा सर बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह काम, जितनी आपकी तारीफ की जाए शुक्रिया अदा किया जाए, आपने पूरी मुस्लिम दुनिया की खिदमत की है, हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और आपके वालिद बिल्कुल जन्नत के आला तरीन मुकामात में, और रोज़ाना ही जो दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, इसका क्या है मुकाबला। तो बस शुक्रिया के अलावा कुछ भी नहीं कह पाए और आपको मिलने का मौका मिला, और किसी भी तरह हम आपका हिस्सा बन सकें तो ज़रूर हम इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया उमर भाई। शारिक साहब हैं हमारे भाई हैं, आप सवाल करना चाहते हैं? और नमाज जनाजा भी आपने ऐड किया। जी बिल्कुल, इसमें मसनून दुआएं भी हैं और नमाज जनाजा भी है, दोनों चीज़ें से मसनून दुआएं में ऑडियो की शक्ल में भी मौजूद है ताकि आप याद भी कर सकें। इधर इंग्लिश में भी मौजूद है क्योंकि हमारे बच्चे तो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है। थैंक यू। वो जब ये चला रहे स्क्रीन पे तो वो नमाज जनाजा की ऐप में वो चल रहा था, आप देखिए हैं। खुर्शीद साहब। मेरे मतलब बच्चे यूज़ करते हैं तो वो आप उसके जो बच्चों के जो कोई आपने गेम की जिक्र किया उसकी तरह थोड़ी सी तफसील बताएं ताकि बच्चे मेरे जो है उसमें हमें भी सहूलत हो, और भी जो साथी जिनके बच्चे यूज़ करते हैं या सभी यूज़ करवाते हैं उनके भी सहूलत हो सके, वो मैं थोड़ी सी तफसील जानना चाहूँगा। अच्छा ओके, वो हमारे दो गेम्स हैं जिसके अंदर ये काम है बेसिकली कि कॉल 360 और हाफिज 360। बच्चे हमारे खेलते हैं क्रॉस वर्ड का गेम खेलते हैं, इंग्लिश में वर्ड को मैच करते हैं। नीचे अगर मिसाल के तौर पे लिखा हुआ कैमल, तो वो कैमल ढूंढते ऊपर कहाँ पर अल्फाबेट में वो मौजूद है। हमने ये काम किया है कुरान मजीद के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उसको बच्चे को खेल ही खेल में वो वर्ड तलाश करवाते हैं कि ज़ालिका कहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर आपके पास युनफिकून कहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चा जब युनफिकून को ड्रैग करता है, सिलेक्ट करता है, तो हम इसको बताते हैं कि युनफिकून के मानिए नफा देने वाला। तो ये आपके पास इससे बच्चे को याद हो जाएंगे वर्ड, फिर हम उससे क्या करते हैं, उसका एक टेस्ट भी लेते हैं उसके बाद, ताकि आपको टेस्ट दे बच्चा तो उसको याद भी हो जाए, उसको रिवॉर्ड भी देते हैं, कोई कॉइन दे दिए, फला दे दिए, तो ये काम भी करते हैं। हाफिज 360 का गेम बेसिकली ये काम करता है। दूसरा जो गेम है हमारा, वो बच्चों को कुरान मजीद जैसे बच्चों को सबक मिलता है कि सूरह निसा की आयत नंबर 91 से लेकर सूरह निसा की आयत नंबर 120 तक आज आपने सबक याद करना है, कल सुनाना है। तो ये वाला काम उसके अंदर होता है हाफिज 360 में कि आप 91 से लेकर 120 तक का एक रिपीटेशन लगा दें कि बार 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 वो सुनाता रहेगा और बच्चे को फिर वो याद करवा देगा। और उसको चेक करना चाहें तो फिर वो जाके रेसिटेशन का ऑप्शन में खुद अपना दोहरा भी सकते हैं। जी शुक्रिया साहब। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एंड्रॉइड में ऐप है ये वाली, तो इसमें जो आपने तफसील बताई वो 14 बताई है, लेकिन इसमें 7 शो हो रही है। आप जब तफसील का बटन दबाएंगे तो नीचे आप जरा देखिए कि कुछ बटन के कुछ ऑप्शन के साथ राइट साइड पे ब्लैक कलर का एरो है, वो डाउनलोड कर लेंगे तो वो उसका हिस्सा बन जाएगा। आप इसको बंद कीजिए, ये सिर्फ नीचे वीडियो में आपको साथ साथ वही बताता रहता हूँ। एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, सूरह फातिहा खोलिए, आपने ये सूरह फातिहा खोलिए, राइट हैंड साइड के ऊपर देखिए सेटिंग का बटन है, क्लिक कीजिए। अब लिखा होगा ट्रांसलेशन एंड तफसीर, उस पर क्लिक करें ट्रांसलेशन एंड तफसीर पे। ये नेपल नहीं नहीं, सबसे ऊपर लिखा हुआ ट्रांसलेशन एंड तफसीर, क्लिक कर दिया। अब देखें ऊपर लिखा हुआ आपके पास तफसीर नहीं, आप अच्छा गलत आगे फिर ऐसा करते हैं प्रोग्राम के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। आप इधर आपको दिखा इतनी डिटेल्ड में सारी बात क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं माशाल्लाह। आपको भी बस हमारे पाकिस्तान देखने के मैं बात करते Thank you very much.
بھائی کا یہ تشریف لے کے آئے ہیں. اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. باہر ایک جو فوٹو کرے گا آج اس چیز کو جو ہے نا آفاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سوال بھی ہے تو وہ بھی آپ فرما لیں اور اس کو کنکلوڈ بھی کریں. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی. ان کا رسمی الفاظ تو یہی ہے ایسے جو رسم دنیا کے طور پہ تو رسمی تو ایسی کہا جائے گا بہت شکریہ, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں ظاہر بھائی عمران صاحب, میں آئی ایم سو اوور ویلڈ بائی دس گیدرنگ اینڈ یور ارائیول کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں ایک انتہائی اپنا سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں چیزیں سیکھتا ہوں اور آپ کی ایپ کو بڑی دیر سے استعمال کر رہا ہوں, بھی نہیں کر رہا. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کس طرح سے, جس طرح انصاف نے بھی بتایا کہ 7 تفاصیلیں باقی نہیں ہیں, وہ مجھے پتا ہے کہ آپ جیسے جیسے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں اور اس میں آپ اس چیز کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں. احادیث کا تجربہ بھی میں کر چکا ہوں. میں نے ایک دن تجربے کے طور پہ مجھے کو احادیث ملی, وہ میں نے ٹاپک ڈالا اس کے اوپر, تو وہ ساری کی ساری صحائح ستہ اور اس کے علاوہ بھی جو حدیث کا مجموعہ موجود ہے آپ کی اس ایپ کے اندر, اس نے مجھے سارے ریفرنسز دے دی کہ یہ اتنی احادیث اس ٹاپک کے اندر موجود ہے. میں اس کو چیک کر چکا ہوں. مطلب چیک کرنا کہ نہیں, میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. یہ جو علم کا مجموعہ آپ نے یہاں پہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر کر دیا ہے, اور میں خود اپنے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میرے سے کوئی اچھا کام لے لے. اچھا کام لینا بھی اللہ کے نام ہے. اللہ انسانوں کو چنتا ہے ایک نئے کام کے لیے. اتنے اربوں کی آبادی کے اندر کتنے لوگ ایسے علماء یا ایسے لوگ جن کا تاریخ میں نام آتا ہے اور وہ قیامت تک رہ جائیں گے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس ہر لمحے کا اور اس ہر دن کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا. آپ نے یو ڈیڈیکیٹ دس ایپلیکیشن ٹو یور پیرنٹس, اور میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کا وہ کسی نے ایک روایت کے مطابق ایسے آتا ہے کہ جنت میں کسی نے کوئی فرشتے نے یا جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ سروس کے لیے, انہوں نے کہا کہ جی آج ایک بندے سے کہا کہ آج اٹھ کے اس پہ آ جاؤ. انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ دعاواں آئی ہیں, میرے پتر نے بڑا نیک کام کیا ہے. تو اچھی اولاد سے بہتر صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ریاکاری والی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس ریاکاری سے, اور ہم جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس میں بعض اوقات نہ چاہتے ہو بھی نہ دانستہ طور پہ انسان کے ذہن میں ویسی چیز آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. اور یہ جو عمل ہے میرے پاس اس کے اور الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو کروں, کیونکہ انسان جو ہے, جو جتنی بھی زبانیں آج تک آئی ہیں, لیکن جو احساسات اور فیلنگز انسان کی ہیں جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, ان کو شاید قیامت تک ایسی زبان نہ آ سکے جو ان کا پورا اظہار کر سکے ہم انسان جو ہے ان فیلنگز کا. اینی ویز آپ کا بہت شکریہ, اور میں نیکسٹ ٹائم جب آپ کا بھی ٹرپ آتا ہے اس طرح کا تو ویل ہیو اے گریٹر شو انشاءاللہ. ہم اپنے آڈیٹوریم میں کریں گے اس کو اور زیادہ, اس کو بھی کنیکٹ ود یور جو روڈ شو اگر آپ کا آتا ہے, میں اس میں بھی چاہوں گا کہ آپ اس کو, میں ابھی سے آپ ہمارے لیے پرویئر رکھیں, اس کے اندر بھی گزرا میں انشاءاللہ ویل ہیو اے لارجر شو انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ افاق. یہ ایک یادگاری شیٹ آپ کو دیں گے, آپ کو یاد رہے آپ ادھر تشریف لے کے آئے تھے, اور یہ بھی میں انویٹیشن دینے جا رہا تھا. پاک صاحب نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ آئیں گے انشاءاللہ, ہم لوگ اپنے آڈیٹوریم میں اس کا آپ ایک سیشن رکھیں گے جس میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ گجرانوالہ کے مختلف طبقوں سے لوگ آئیں اور اس چیز کو انشور کریں گے کہ ضرور آئیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اسلام کے بارے میں اور اپنے مذہب کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. پر اتنی اچھی اپلیکیشن ہے, اس کو استعمال کر کے آسانی ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک طرف دفعہ پہلے میں اپنے سب دوستوں کی طرف سے آپ کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوا. کراچی سے